الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منفوش في اللوح والقلم سيد العرب والأعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كحف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع العمم صاحب الجود والكرم الله عاصم وجبرائيل خادم والبراق مركوب وميراج سفره وسدرة المنتهى مخامه وخاب خوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاطب النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المخربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب خوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خزائن التي يدركني يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر نہ فرمایا. الحمدللہ فخر رش کے انبیاء نکلا. مزید کرم ہوا کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے ہمیں جمع فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں اور ہم کو یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمایا. یہ ذکر کوئی نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہے, کوئی نہیں کر سکتا. ہم غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہم معمولی امت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی نقل کر کے ہم اپنا شمار ایسے لوگوں میں کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے. ورنہ آپ کے ذکر کا حق تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا. آپ کا ذکر تو صرف ایک ذات کر سکتی ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا, کیونکہ آپ کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تعریف ایسی کی ہے کہ تعریف پہ تعریف کی ہے کہ ایسی تعریف اور کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ احمد بھی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کی, اس لیے آپ کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا, ورفعنا لک ذکر. تو آپ کا ذکر بلند کرنا ہماری حیثیت ہی نہیں ہے. آپ کا ذکر تو خود اللہ تعالیٰ نے بلند کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑا, چاہے وہ نماز ہو کہ اقامت, کلمہ ہو کہ شہادت. اگر عالم ارواح کی میثاق ہے تب بھی اللہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میثاق لیا. عالم برزخ کے سوالات ہیں تو اللہ کے رب ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوال کیا. یعنی کہ کوئی بھی عالم ہو, چاہے عالم ارواح ہو, عالم شہادت ہو یا عالم برزخ ہو, اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام بلند ہے. ورفعنا لک ذکر. ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کے کپڑے نا تھوڑے بوسیدہ تھے, پیون لگے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا کی مال و نعمت عطا نہیں کی؟ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ کے کرم سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت نوازی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہے تو اس کا اظہار کرو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا اظہار کرنا چاہیے. تو ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت کبریٰ, نعمت عظمیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. تو دراصل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. تو اللہ کی نعمت, سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس کا اظہار کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو.
ہم چرچا کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. تو میلاد کیا ہے؟ میلاد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہی میلاد ہے. اب اس پر تنقید کی جاتی ہے میلاد نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب ہم میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں پر کیا ہوا؟ قرآن کی تلاوت، ذکر ہوا ہے، نعت شریف ہوئی ہے، مسائل بیان کیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. کیا ایسی چیز ہوئی ہے یہاں پر جو منع کی جا سکتی ہے؟ اگر میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کے دائرے میں رہ کے کیا جائے تو جائز ہے. اگر اس میں کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے کہ مطلب گانا بجانا ہو رہا ہے، ڈانس وغیرہ، وہ الگ چیز ہے. وہ لوگ مطلب اپنے آپ کو امتی کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ لوگ اپنے نفس کے پیروکار ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن نارملی جو امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی تو کرتے ہیں نا، اور کیا کرتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں اس کو لوگ. تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے. جیسا کہ ایک واقعہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو صحابہ اکرام نے کبھی میلاد نہیں منایا. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. صحابہ اکرام ہر دن ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے. میلاد منانے کے دو طریقے ہیں، ایک فعلی ہے، ایک عملی ہے. ایک فعلی ہے اور ایک خولی ہے. خولی ہے جو ہم آج یہاں بیٹھ کے تذکرہ کریں وہ خولی ہو گیا. عملی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی ہے اس میں اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہ کیا ہے؟ عملی میلاد منانا ہے. تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے کہ عملی میلاد کرتے تھے، ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے. حتیٰ کہ صحابہ اکرام میدان جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے، یعنی کہ تذکرہ کرتے تھے. جب دشمن کے سامنے جاتے ہیں تو پہلے کیا بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، ان کے رب پر ایمان لاؤ، ان کے دین پر ایمان لاؤ اور ان پر ایمان لاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ہے، یہ میلاد ہی تو ہے. میلاد منانے کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں لیکن مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے. میدان جنگ میں ذکر ہوتا تھا، ہم یہاں پر بیٹھ کر محفل سجا کر ذکر کر رہے ہیں. صحابہ اکرام کی سنت کیا تھی کہ وہ میدان جنگ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے. اور بہت سارے واقعات ہیں جس کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے. ایک واقعہ رکھتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام جو ہے نا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے. یہ روایت حضرت امیر معاویہ سے ہے کہ صحابہ اکرام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت ان کو عطا فرمائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے اور صحابہ سے دریافت کیا کہ تم لوگوں کی یہاں پر بیٹھنے کی وجہ کیا ہے. صحابہ نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی شکل میں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم اسی چیز کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ تو صحابہ اکرام نے قسم اٹھائی کہ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے جمع تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی نعمت ہم کو عطا فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابو، میں نے آپ سے جو قسم لی وہ اس وجہ سے نہیں لی کہ آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے، میں نے اس لیے لی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا تذکرہ آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے میں نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا کیسا شکر ادا کریں. انشاءاللہ آج ہم یہاں پر اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے تو اس محفل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں میں کرے گا انشاءاللہ. تو یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. اور ایک صحابہ کا واقعہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کبھی سفر پہ جاتے تو واپس آنے کے بعد فوراً گھر کو نہیں جاتے، مسجد نبی میں جاتے اور 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کرتے اور پھر گھر کو جاتے. تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 رکعت نماز ادا فرما رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے آپ کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا ہے، ایک نعت لکھی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو میں عرض کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض کرو اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سلامت رکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر تعریف ہوتی ہے، جہاں پر ذکر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے لوگوں سے دعا کے لیے کہنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریے، ایک ہوتا ہے خود دل سے دعا نکل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود دعا دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سلامت رکھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان کے لیے جو میلاد مناتے ہیں. اور ایک واقعہ رکھتے ہیں ہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا رہے تھے. تو ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کیا کر رہے تھے
کہ اپنے گھر کے سامنے اپنے قبیلے والوں کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ کریں. وہ پیر کا دن تھا تو وہ فرما رہے تھے آج ہی کا دن تھا، یعنی کہ پیر کا دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرما رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے اور فرمایا اے عامر تمہارے پر رحمت کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور اے عامر تمہارے جیسا عمل جو کوئی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول اور اس کے لیے بھی فرشتے مغفرت کی دعا کریں. تو یہ ہمارے لیے برکتیں والی چیز ہے، یہ رحمتوں والی چیز ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے. اور ایک واقعہ ہے، یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بڑی خوشی سے بڑا خوش ہو کے اپنے گھر والوں کو بتا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی تذکرے کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو گئے اور فرمایا اے عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دین کے لیے کھول دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان کے لیے جو میلاد مناتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دین کی ہدایت دیتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفسرین کے سردار کہا جاتا ہے. آپ کی جو تفسیر ہے ویسی تفسیر کسی کی نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو کتاب و حکمت کے علم کے لیے کھول دیا. تو یہ ہمارے لیے دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم میلاد مناتے ہیں. اور ایک واقعہ صحابہ اکرام کا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف سفر فرما رہے تھے. تو ایک صحابی ہے ان کا نام ہے عامر بن اخوا رضی اللہ تعالیٰ. وہ بڑے اچھے شاعر تھے. تو لوگوں نے کہا کہ اے عامر ہم کو کچھ ایک نیا کوئی شعر سناؤ. تو آپ اپنی اونٹنی میں سے اترے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں شعر کہنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے. آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ عامر ہے، عامر بن اخوا ہے جو میری تعریف فرما رہا ہے. تو لوگوں نے فرمایا یہ عامر ہے جو آپ کی تعریف بیان فرما رہا ہے. تو فرمایا کہ اے اللہ عامر پہ رحمت نازل فرما. تو بتانا یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شرک کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے، کیونکہ میلاد اس کی منائی جاتی ہے جو پیدا ہوتے ہیں. تو ہم یہ مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے. تو میلاد منانے والے دراصل شرک کی جڑ کو ہی کٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کی ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہم اسی ذات کو اگر مخلوق کہہ رہے ہیں تو پھر کسی کو ہم خالق نہیں کہیں. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مخلوق کہہ رہے ہیں تو کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ کسی اور کو اپنا خالق بنائے؟ تو پتہ چلا وہ شرک سے پاک ہو گئے. تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا شرک سے دور کر دیتا ہے الحمدللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ والوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. جب اللہ والوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا کیا عالم ہوگا آپ اندازہ کر لیجیے. اور ایک واقعہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو واقعہ پیش آیا وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے تعظیم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا جو پانی ہوتا وہ زمین پہ صحابہ اکرام گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اپنے چہروں میں مل لیتے، اپنے جسم پہ مل لیتے. اور جس کسی صحابی کو پانی نہیں ملتا وہ اس صحابی سے اپنا ہاتھ مس کر لیتا جن کو پانی لگا ہے اور وہ اپنے چہرے پہ مل لیتے. تو بعض کہنے والوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ انہوں نے کہا ہے کہ صحابہ اکرام نے تعظیم کے لیے نہیں کیا بلکہ ان کو معلوم تھا کہ مکہ کے جو مشرک کے جاسوس ہیں وہ آئے ہوئے ہیں تو وہ جنگ کے ٹیکٹکس تھے. ایک پینترا تھا، جنگ کا پینترا تھا، ان کے دل میں خوف بٹھانا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ دشمن کے دل میں خوف بٹھانے کے لیے عمل کیا گیا. تو چلے ہم یہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعظیم کی جاتی ہے وہ تعظیم کے لیے نہیں کی جاتی، دشمن کے دل میں خوف بٹھانے کے لیے کی جاتی. تو ہم آج میلاد بھی اس لیے منا رہے ہیں کہ دشمن کے دل میں خوف بیٹھ جائے، ہے نا. آج دشمن کیا کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ اختیار نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. قانون ایسی چیزیں تو ہم کچھ نہ کر سکیں تو دشمنوں کے دلوں کو جلائیں میلاد منا کے انشاءاللہ. اگر یہ نجدیوں کے قول کے مطابق نبی کی میلاد منانے سے دشمن کا دل جلتا ہے تو ہم دشمن کے دل جلانے کے لیے ہی میلاد منائیں گے انشاءاللہ. اور یہاں پر بات اس لیے یہ ہو رہی تھی کہ صحابہ اکرام کبھی مناتے نہیں، تو ہم نے ثابت کیا الحمدللہ کچھ باتوں سے کہ صحابہ اکرام میلاد مناتے تھے. تو صحابہ اکرام سے بلند ہستی انبیاء علیہ السلام کی ہے.
خود انبیاء علیہ السلام نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا. یہ قرآن میں ہے, یہ کوئی ہم اپنے دل سے بات نہیں کر رہے. یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے, آیت نمبر 81. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں, پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے, تو تم ضرور بر ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور بر ضرور ان کی مدد کرنا. یعنی صحابہ اکرام کو یہ تاکید کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں, ان کا ذکر کریں اپنے امت کے سامنے. ذکر کیا ہے؟ میلاد منائیں. یعنی کہ بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی جائے. اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ بھی کرنا, یہ ذمہ داری تھی انبیاء علیہ السلام قرآن کی روشنی میں. تو آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام نے, ہر نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی. تو یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے, یہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث فرمایا تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے پھر ایک دفعہ وعدہ لیا کہ اگر میں تمہاری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دوں تو تم ان پر ایمان لانا, تم اپنا کلمہ چھوڑ کر ان کا کلمہ پڑھ لینا, تم اپنی نبوت اور رسالت چھوڑ کر ان کے امتی بن جانا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. یعنی کہ انبیاء علیہ السلام تذکرہ کر رہے ہیں اور اپنی نبوت کو چھوڑ کر یہ پسند کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن جائے. تو یہ پتہ کیسا, یہ صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے اور انبیاء علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے. صحابہ اکرام کا مقام اپنی جگہ پہ, انبیاء علیہ السلام کا اپنی مقام اپنی جگہ. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میلاد کا ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہی میلاد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا تذکرہ قرآن میں ہے. بھیجا جانا یعنی کہ میلاد کا تذکرہ قرآن میں ہے. یہ لوگ بولتے ہیں کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے میلاد منانے کا طریقہ. اور ایک آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 128 لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ترجمہ, تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں, تمہارے رنج و تکلیف میں پڑھنا ان پر بہت گرا گزرتا ہے. اللہ اکبر. رؤوف الرحیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ رحیم فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تذکرہ کر رہا ہے کہ آ گئے تمہارے. لقد جاءکم رسول, یہ کیا ہے؟ یہ میلاد کا ہی تو تذکرہ ہے. اور ایک کئی ہے, اگر علماء سے پوچھیں تو کئی آیتیں ہیں. پورا کا پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. ہم تو جاہل ہیں تو ہم یہاں پر صرف 3 آیتیں رکھ رہے ہیں. سورہ صف آیت نمبر 6, یہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر اس آیت میں. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل, میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی یعنی توریت, اس کی تصدیق کرتا ہوں, اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد منائی. تذکرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. تو میلاد منانا صحابہ سے بھی ثابت ہے, انبیاء علیہ السلام سے بھی ثابت ہے, اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. تو میلاد منانے کا جیسا ہم نے بولا کہ 2 طریقے ہیں, ایک ہے قولی اور ایک فعلی. ہم آج یہاں پر الحمدللہ اللہ کے کرم سے قولی تذکرہ تو کر رہے ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ آج اس محفل کی برکت سے یہ عزم کر کے اٹھیں گے کہ ہماری زندگی میں میلاد جو ہے وہ فعلی طور پہ بھی آ جائے. ہم میلاد فعلی طور پہ بھی منائیں. اگر فعلی طور پہ میلاد منانا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
لها واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ایک اچھا نمونہ موجود ہے، یعنی اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر فعلی طور پر ہم کو میلاد منانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر ہم کو ان کی زندگی کو جاننا ہے اور اس کو اپنانا ہے تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں، حیات مبارکہ کے بارے میں ہم کو جاننے کی کوشش کی. آپ کے آداب کیا تھے، آپ کے اطوار کیا تھے، آپ کا طریقہ کیا تھا، اپنے ازواج کے ساتھ آپ کا کیا طریقہ تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا، اپنے صحابہ کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، آپ نے دین کی تبلیغ کیسے کی. ساری چیزیں ہم کو جاننا ہے اور اپنی زندگی میں لانا ہے. تو یہ میلاد منانے کا فعلی طریقہ ہے انشاءاللہ. پریکٹیکلی اگر ہم کو جیسا صحابہ اکرام نے روز میلاد منایا، اگر ہم کو بھی منانا ہے تو سال میں ایک دن بیٹھ کر یا ایک مہینے میں ہم تذکرہ کر کے نہیں منا سکتے. ہم کو کیا کرنا ہے، زندگی بھر کے لیے انشاءاللہ اس کو فعلی طور پر اپنی زندگی میں لانا ہے. اور ایک آیت ہے، آخری آیت رکھ کے اپنی باتوں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ گواہ کافی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے ہے کہ تمام دینوں کو دین اسلام پر غالب کر دے. سب سے پہلے اپنے کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں اگر اسلام دین غالب ہے کہ نہیں ہے. اگر غالب نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنے دل میں دین اسلام کو غالب کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے کہ اس دین کو غالب کرے. تو اپنے دل کا محاسبہ کرنا ہے کہ اگر ہمارے دل میں دنیا غالب ہے تو کوشش یہ کرنا ہے کہ دین کو غالب کرے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ دین کو غالب کیا جائے. اگر الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر ہمارے دل میں دین غالب ہے تو پھر اس دین کو دوسروں کے دل میں بھی غالب کرنا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی گیا کہ تمام دینوں پر دین اسلام کو غالب کر دیا. تو یہ پریکٹیکلی میلاد منانا طریقہ یہ ہے کہ دین کو اپنے اوپر غالب کرے، اپنے اعمال میں، اپنے زندگی میں دین کو غالب کرے. اگر الحمدللہ غالب ہو گیا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کے دلوں میں، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے دلوں میں بھی اس دین کو غالب کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.